منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی اس اچھی اور محبت بھری بستی کا نام نودیہ ستارگنج، ستارگنج پاس میں ہی ہے، ستارگنج تو لیکن ادھر ہے اتراکھنڈ۔ اچھا وہ دوسرا ستارگنج ہے، بیسل پور بھی پاس میں ہی ہے۔ نام ہے نودیہ ستارگنج، یہی نام ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اور ضلع پیلی بھیت ہے، بریلی، پیلی بھیت شریف۔ پیلی بھیت میں بھی بہت بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور بریلی شریف تو پھر مشہور ہے ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے، شاید میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مگر ماشاءاللہ جیسے حسان بھائی نے جو اس وقت پورے ہندوستان میں نظامت کے سہارے اللہ نے ان کو جو عزت بخشی ہے، اکثر اسٹیجوں پر ان کو یاد کیا جاتا ہے اور دل سے یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے، جیسے انہوں نے آپ لوگوں کے متعلق منظر صاحب کو بتایا، منظر صاحب نے مجھے بتایا، اور میں نے اس سے بھی زیادہ آپ کو پایا۔ سارے کمیٹی والے نوجوان ماشاءاللہ اچھے سے، اور پھر آج بہت پرانے یہ چمن بھائی جو ہیں نا، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اس وقت سے ریکارڈنگ کرتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے،
پڑھاتے نہیں تھے، پڑھتے تھے تب سے، جب یہ کیمرہ نہیں چلتا تھا، ویڈیو نہیں، وہ آڈیو ہوتی تھی ٹیپ وغیرہ کے ذریعے، وہ حیدر پرواز کی اور ان کی سب کی جو نعتیں ہیں وہ انہی کے اس سے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں کرسی پہ ٹوپی لگا ہوا، سمجھ رہے، بہت اخلاق بھی اچھا، اور آپ لوگوں نے اچھے اچھے شاعروں کا انتخاب کیا ہے۔ کئی شاعر آپ کے سامنے آئے اور پڑھے، کتنا پیارا پڑھے ہیں۔ ابھی ایک شاعر کمیٹی والے بچا کے رکھے ہیں، غلام غوث غزالی کو، ان کو بھی سننا ہے آپ کو۔ اور پھر پیر طریقت رہبر شریعت حضور عدنان میاں صاحب قبلہ، کمیٹی والوں کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ گئے، ان کو لینے کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجمع بھی پیارا ہے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ کیا چیز ہے، کائے پہ بیٹھے ہیں؟ ٹینک نہ بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، بس نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹینک کائے کا ہوتا ہے؟ پلاسٹک وغیرہ کا؟ اچھا سیمنٹ کا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، تو بیٹھے رہو۔ چلو بہرحال، اور یہ راستہ بھی پیارا بنائے ہیں، ادھر دیوار سے بھی اتنے شاندار بٹھا کے رکھے ہیں جیسے بس بریانی کی پلیٹوں کا انتظار ہے، اور اتنی مستی میں پیٹ لگا کے یہ دیوار سے پیٹ کھجا رہے ہیں کہ مت پوچھو۔ بہت پیارا پروگرام حسن بھائی آپ چلا رہے ہیں، اور ان کی بڑی محنت رہتی ہے۔ ابھی انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، انہوں نے کہا نا پہلے کام ضروری ہے۔ میں آیا ہوں تو ان کی نظامت چل رہی تھی، اب مجھ سے پہلے انہوں نے اجازت لے لی ہے، بولے حضرت آپ بولیں گے اگر اجازت ہے تو، اور بھوک کا ٹائم بھی ہے، آدمی محنت کرتا ہے، اگر اجازت رہے گی تو ہم لوگ کھانا کھانے چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت رہے گی، اجازت ہے، اب میں ہوں اور آپ انشاءاللہ۔ اگر یہ جائیں گے تو یہ مت سمجھیو کہ آئیں گے نہیں، آئیں گے، مگر تم کھانا کھا کے بیٹھو، یہ بھوکے ہیں، پھر بھی تم سے زیادہ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ برابر میں ہمارے بہت لائق و فائق جن کے گھر پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑا پیارا اخلاق حضرت ان کا بھی، حافظ و قاری محمد اعجاز صاحب، اعجاز یہ نام ہے نا، اعجاز صاحب قبلہ۔ پہلی ملاقات ہے، لیکن ایسا لگا ہی نہیں کہ آپ لوگوں سے پہلی ملاقات، اور امام صاحب قبلہ کا بھی جواب نہیں۔ امام ایسے ہی ہونا چاہیے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے طبیعت چاہے، ہاں، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے طبیعت چاہے۔ ایمانداری سے بتائیے تمہاری طبیعت چاہتی ہے؟ تمہاری طبیعت چاہتی ہوتی تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوتے، مگر تم میں باز اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہوگا، اور جلسے میں آگے اتنا کودتا ہے، یہ دکھاتا لوگوں سے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں۔ میری بہنیں بیٹھی یہ پھر بھی صحیح ہیں، مگر سب صحیح نہیں ہے، ان میں بھی کوئی اتنی بڑی سنیچر ہے، یہ بھی جمعے کو ایسے نکال دے، اور یہ والا چولہا روزانہ پتریا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتری، اگر کچھ لوگ نا بڑے مایوس بیٹھے تھے، اگر تھکاوٹ اتری ہو تو میں شروع ہو جاؤں، مگر ان لوگوں نے ابھی دیوار سے پیٹ نہیں ہٹائی ہے صاحب، اتنا آنند لے رہے ہیں پیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کو اجازت ہے۔ نہیں بیٹا بیٹھ رہا ہوں، راستے مت بیٹھیے، وہیں اچھا لگ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا مجمع سیٹ کر لوں، تھوڑی تھکاوٹ، اتنی دور سے آیا ہوں تو تھوڑا کچھ سنا دوں۔ حضرت بھی ہوئی جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اصل میں ہمارے یہاں نا، دھیان دو میری اس بات پر نا حسان بھائی، ہمارے یہاں 2 چیزیں مسلمان
اتنی سستی اپناتے ہیں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. بتاؤں کون کون سی؟ ایک قربانی کا بکرا اور دوسرا مسجد کا امام. یہ دونوں بالکل سستی. قربانی کے لیے بھی بکرا نہیں، بعض تو 4000 کی بکری خرید لیتا، اور وہ بھی کوک پچکی ہوئی. بیچاری کو ہفتوں سے ہری گھاس نہیں ملی، 5 دن پہلے خرید کے اسے کھلا رہا دانا، پونک چل گئی. اب بچے گلے میں رسی ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں اور وہ کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا اس کی ٹانگوں سے. اس کی ٹانگوں میں پلیٹیں گر گئی، اس کی سمجھے، اسے کھڑا نہیں ہو جا رہا، اور پورے محلے میں اڑا دی کے ساتھ قربانی ہے، اس سال قربانی ہے. ایسے ہی امام کو بعض یہ چاہتا نا کہ امام کے تو بس گلے میں رسی ڈالو اور ختم. اس کے نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ، ایک ٹیلز لگانے والا، پتھر لگانے والا، مزدوری کرنے. او بچوں، مزدوری کرنے والا 500 روپے روزانہ کما کے 15,000 روپے مہینے کے کماتا ہے. اس نے قرآن حفظ کر لیا، مولویت پڑھ لی، تو اتنا برا کر لیا. چچا بیٹھ جاؤ. او حضرت، ارے ادھر میری طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا بچے کھیلنا ادھر جا رہے ہو؟ جاؤ. یہ کھیلنے سے نہ رہ جائے. پورے گاؤں نے عزت بنائی ہے، مگر بچے تمہارے گاؤں کے یا تو ماؤں کا ڈھیلا پن ہے یا پھر بچوں کی پیداوار زیادہ ہے. 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، سمجھے. چھوڑو، دیکھو میری تقریر میں سنبھل کے بیٹھنا پڑے گا تمہیں. حسان بھائی سے پوچھو کتنی مشکل سے تاریخ ملی ہے، سمجھے، تو سنبھل کے بیٹھنا پڑے گا. اب بچے چھپا لیں گے. 2 ہی کام ہے، یا تو بچوں کو ڈھیل چھوڑ دیا یا پھر حد سے باہر ہے. اب درود شریف پڑھے، میں شروع ہوتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اب جو بچہ کھڑا ہوا اسے تیسرا کلمہ سنوں. بچوں کی عزت بنانے آیا. اللہ تعالیٰ سلامت. اللہ تعالیٰ سلامت. جا بیٹھ جاؤ. یہ ہمارے صدیقی صاحب بہت پیارا پڑھتے ہیں حضرت، اور آج انہوں نے، میں سوچ رہا تھا وہ تضمین ضرور پڑھیں گے، لمیات نظیرو بڑی پسند آتی ہے حضرت، بہت پیارا پڑھ رہے ہیں. اور نور الدین منظر نے کتنا شاندار. اور ان سے پہلے ایک اور تھی شاعر صاحب، وہ کہاں ہے؟ چلے گئے. انہوں نے بہت پیارا پڑھا، میں سن رہا تھا قیام گا، بہت اچھا پڑھا. اور ابھی غلام غوث غزالی ہیں، وہی بہت پیارا پڑھا. ہاں، تمہاری یہ نودیہ ستار گنج. اب میں سوچ رہا ہوں نودیہ ستار گنج میں شروع ادھر سے کروں یا ادھر سے کروں؟ کدھر سے کروں؟ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے محفل ہے، یہی ہے نا، غوث پاک کے نام سے محفل ہے. بڑے پیر صاحب غوث پاک، جن کو 11ویں والے پیر بولتے ہیں. یہ اللہ کے ولی اور ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی پیدا ہوئے. مادر ذات ولی اسی وجہ سے بولتے ہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے. رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، جمعے کے دن پیدا ہوئے. اور جب بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے رمضان شریف میں
تو 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، مگر بڑے پیر کی ماں بتاتی ہے میرا بیٹا عبدالقادر سحری کے ٹائم تک تو دودھ پیتا ہے، اور سحری کے بعد جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پینا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب افطار تک دودھ نہیں پیتے ہیں۔ 1 دن کا بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسا کہ روزہ رکھ رہا ہے۔ 1 دن کا بچہ دودھ نہیں پیتا، 2 دن کا بچہ، بولو یہ بچوں میں اور بچوں سے الگ ہے۔ 1 2 دن 3 دن ہو گئے مگر آپ دودھ نہیں پیتے۔ میں نے جس شہزادے کا اور حسان بھائی نے جن شہزادے کا ذکر کیا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تم لوگ بیٹھو بیٹا، تم لوگ بیٹھو۔ کہا تھا نہیں جو اس وقت ایک اکیلے حضور عدنان میاں کی شکل میں اکیلے عدنان میاں نہیں چلتے بلکہ پوری تنظیم چلتی ہے، پوری تنظیم، پوری تنظیم کا نام عدنان میاں، سمجھ رہے؟ بہت جلدی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، بس مجھے تھوڑا جوڑ لو تقریر میں، توجہ ہے نا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے یہ پیروں کے پیر 1 دن کے ہیں مگر روزہ رکھ رہے ہیں، 2 دن کے روزہ رکھ رہے ہیں، 3 دن کے روزہ رکھ رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو بڑے پیر کا غلام بتاتے ہو، بڑے پیر کا چاہنے والا بتاتے ہو۔ تم 30 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے مگر تم روزہ کہاں رکھتے ہو؟ تم بتاؤ روزہ رکھتے ہو یا نہیں؟ بڑے پیر نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے بالغ ہوئے، 1 ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوئی، 1 وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بڑے پیر صاحب کا عالم یہ ہے، اور ہم چاہنے والے بنتے ہیں 1 ٹائم کی نماز پڑھ لی یا 2 ٹائم کی پڑھ لی یا 8ویں دن جمعہ پڑھنے والا اپنے آپ کو بڑے پیر کا غلام بتاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے یا سچا ہو سکتا ہے؟ بھئی فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا نا۔ اور اب تو غلامی کیا، اب تو پیر بھی بعض بات اتنا بڑا نالائق ہے، صحیح بتا رہے ہو، ایک پیر 3000 روپے لے کر کے ڈیری میں لکھ کے دے رہا تجھ پہ نماز معاف، نمازیں معاف کر رہا، نماز اس پیر کو اتنا مارا جائے گا، اور ساتھ میں ان مریدوں کو بھی، ساتھ میں ان مریدوں کو بھی جو اس کی حد سے کرتے پھر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر پیر ہو تو آج تمہارے یہاں پیر آئے ہیں جن کو حضور عدنان میاں کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ ان کے سلسلے سے جڑو گے تو اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ گے، اعلیٰ حضرت سے جڑو گے غوث پاک سے جڑ جاؤ گے، اور غوث پاک سے جڑو گے حضرت علی سے جڑ جاؤ گے، حضرت علی سے جڑو گے آقا محمد الرسول اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ میں نے پہلے ہی بتایا نا یہ لوگ جائیں گے، تم لوگ گھبرانا مت، کیونکہ اجازت لے لی، ہاں کھانا کھانا ہے نا، توجہ نا میری طرف، سن رہا نا؟ اگر تمہاری پکی سچی محبت ہے بڑے پیر صاحب سے تو تمہارے چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا۔ نماز پڑھو نہیں اور کہو غوث پاک کہ ہم غلام ہیں، روزہ رکھو نہیں اور کہو غوث پاک کہ ہم غلام ہیں، جھوٹ بولو اور کہو غوث پاک کہ ہم غلام ہیں،
لوگوں کو ستاؤ اور کہو کہ غوث پاک کے ہم غلام ہیں، لوگوں کو تڑپاؤ اور کہو غوث پاک کے غلام ہیں، جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں، اور تیری میری بہن بیٹیوں کو ٹکرے ہو اور کہہ رہے ہو غوث پاک کے غلام ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ کہ غوث پاک اسے قبول کر سکتے ہیں اپنی غلامیت میں؟ غوث پاک اسے قبول کر سکتے ہیں؟ ارے غوث پاک تو وہ ہے، غوث پاک کا یہ عالم ہے کہ جب رات ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک رات گزر گئی، 2 راتیں گزر گئی، 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، 15 سال کی ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھنے والے شخص کا نام غوث پاک عبدالقادر جیلانی۔ آپ جانتے ہو غوث پاک مقام کتنا اونچا؟ سید ہے وہ، ان کے ابا سید، ان کے ابا کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، 11 پیڑھیوں میں جا کر کے حضرت امام حسن سے مل جاتے ہیں۔ ان کی ماں سید، ان کی ماں کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، 11-12 پیڑھیوں کے بعد حضرت امام حسین سے مل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنو، امام حسین اور حسن پاک سے مل جاتے ہیں، بڑے پیر کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، جتنی پیڑھیوں میں گزرے سب کے سب ولی تھے، اور بڑے پیر صاحب کی ماں بھی ولیہ، ان کے باپ ولی، ان کے باپ، سارے کے سارے ولی۔ اتنا اونچا مقام، پیدا ہوئے تو ولی، اس کے باوجود بھی کوئی مائیکل آلی یہ بتا دے گا کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، اور تمہارا اتنا اونچا مقام کہاں ہے بھئی؟ اتنے بڑے ولی ہو کر کے، ولیوں کے سردار ہو کر کے، 15 سال کی ہر رات، پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ لاؤ، تم نے یہ نہیں سنا عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھنے والی ذات کا نام عبدالقادر جیلانی ہے؟ اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی وضو بنا کر کے سو جائے تو جب تک سوتا رہے گا تو وضو رہے گا، مگر جب آنکھ کھلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا 40 سال تک بڑے پیر ایک رات بھی سوئے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں رہے، اتنی عبادت کہ عشاء سے فجر تک کرتے رہے، عشاء کے ہی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ بڑے پیر صاحب ہے۔ بڑے پیر صاحب کی ماں کہنے لگی، او ذرا سنو، اپنے شوہر سے کہنے لگی، بڑے پیر کے ابا سے کہنے لگی، میرے سرتاج، میرے دل میں ایک بات ہے وہ سن لو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو اپنا بچہ ہے، جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے ختم تو دودھ پینا بند کر دیتا ہے، اور افطار تک دودھ نہیں پیتا، بچہ کمزور بھی نہیں ہو رہا، طبیعت بھی خراب نہیں ہے، مگر معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ روزہ رکھ رہا ہو۔ بڑے پیر کے ابا مسکرا کے بولے، ام الخیر فاطمہ سنو۔ بڑے پیر کی ماں کا نام ہے یہ ام الخیر فاطمہ۔ تم اپنی بیٹیوں کا نام ایسے رکھتے ہو؟ نیا چاہیے، نیا۔ بڑے پیر کے ابا کہنے لگے، ام الخیر فاطمہ
فاطمہ سنو میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا جس رات میں یہ اپنا بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں آقا محمد الرسول اللہ آئے اور آ کر کے مجھے آواز دیتے یا ابا صالح, مجھے آواز دے رہے اے ابو صالح. میں اٹھ کر کے دیکھا تو نبی میرے آنگن میں کھڑے, مجھے بلایا اور میرے موڈے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا سنو تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ ولیوں کا سردار ہے اور میرا شہزادہ ہے, اور اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے تمام نبیوں میں مجھ محمد کا مقام ہے ویسے ہی تمام ولیوں میں عبد القادر کا مقام ہوگا. اتنے بڑے ولی, یہ مقام ہے ان کا, اس کے باوجود بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی, ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی. لوگ تمہیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں, شیطان تمہیں غفلت میں ڈال رہا ہے, بس خالی بریانی کھا لو اللہ برکت فرمائے. ارے جب بڑے پیر کی نقل اپنا رہا تو یہ بھی تو دیکھو نا, یہ ساری چیزوں کو دیکھو. غفلت میں ہو, غفلت میں. بڑے پیر صاحب کی ایک بات بتاؤں, سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بتاؤ اتنے لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہو بھائی یا بہن جس پہ اگر 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا؟ بولو. بڑے پیر کی سب سے پہلی کرامت بتاؤں تمہیں, سنو گے؟ تمہاری اس بستی میں نودیا ستارگنج, تمہارا کیا نام بیٹا؟ محمد ساحل. تمہارا کیا نام ہے؟ محمد سہیل. تمہارا بیٹا؟ محمد معظم. اچھا معظم. تمہارا کیا نام بیٹا؟ محمد شہز الدین. تمہارا کیا نام ہے؟ محمد ناصر. آپ کا طاہر الدین. آپ کا تاج الدین. آپ کا توصیف. آپ کا یہ سب کمیٹی والے لوگ کتنے پیارے نام تمہارے گاؤں, اس وجہ ایسے ہی نام ہونا چاہیے. لیکن تمہیں بات بتاؤں, سننے کی بات ہے, سن لینا. اگر تمہارے گاؤں میں کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی بہن ایسی ہے جس پہ 10 مرتبہ روزانہ اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہو, نہیں ہے نا؟ غفلت میں بھولے ہوئے. تم لوگوں میں کم سے کم 50 ایسے ہیں جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. بتا دوں, بتاؤں کون کون ہے؟ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, مجھے تمہارے نام بھی یاد نہیں ہے. بتاؤں؟ ڈر گئے. شاعر اسلام نور الدین منظر, ان سے پوچھوں یا ہمارے قاری صاحب قبلہ امام صاحب سے پوچھوں یا ہمارے بچہ بیٹا, ان سے پوچھوں, کس سے پوچھوں؟ ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, ان کی پھر کس سے پوچھنا؟ چلو قرآن شریف سے پوچھو جمن بھائی. کس سے پوچھو گے؟ قرآن شریف غلط ہو سکتا کیا؟ عورتیں سن لے کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے, آدمی بھی سن لے. ان بچوں کو تھوڑا چھپا دو نا. قرآن شریف غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. کیا غلط ہو سکتا؟ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. تو تمہاری نودیا ستارگنج کا نام کیسے آیا؟ آج نکال کے دکھاتا ہوں. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ ڈھونڈو, تلاشو. کچھ لڑکے سوچ رہے ہوں گے یار گوگل میں دیکھوں کیا کروں, کیونکہ ہر چیز میں گوگل بابا چلتے ہیں نا ان کے.
کسی کی گائے بھینس گم گئی ہو تو ڈھونڈ لیو گوگل میں. ایک مولانا صاحب کے جوتے گم گئے, اسٹیج سے اترے, بولے یار پتہ نہیں, بولے حضور ایک منٹ ٹھہر جاؤ. بولے کیوں؟ بولے موبائل پہ گوگل میں دیکھ رہے ہوں کہاں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بڑھیا. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ سن لو, قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پہ؟ کس پہ؟ اوپر والے بولو کس پہ؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ بولتے ہو؟ بولو. اور یہ عورتیں کتنی کچی پھینک دیتی ہیں. ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول؟ کم سے کم ہر آدمی 10 مرتبہ بول دیتا ہوگا. کیا نام ہے تمہارا؟ یہ سہیل لڑکا کہہ رہا 100 مرتبہ اگل دیتے ہیں. یہ سہیل میں نے کم کر کے بتایا تھا اس لیے. ہاں صحیح کہہ رہا ہے, میں نے کم کر کے بتایا تھا 10 مرتبہ تو بڑی بڑی پرہیزگار اگل دیتی ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ کہاں گیا؟ یہ اس نے تو مولاناؤں کو بھی پھانس رکھا ہے, ان سے ہی بلوا دیتا ہے. اچھا بولے ہے کہ بڑے بڑے شاعر پھنس گئے اس کے چکر میں, مفتی صاحب پھنس گئے. ہلو کہاں ہے؟ کہیں تو بتا رہا کہیں. یہ بھی تو جھوٹ ہے. دیکھو جو بات ہے سب کے لیے بھائی. دیکھو چمن بھائی تم بھی دھیان رکھیو, سمجھ رہے میری بات؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. توجہ, اگر کوئی 10 مرتبہ بولتا تو 10 مرتبہ اللہ کی لعنت. اب مجھے بتاؤ, نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, جلسہ کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے, کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بڑے پیر کی پہلی کرامت سنو. جب چھوٹے سے بچے پڑھنے کے لیے گئے, ماں نے کچھ پیسے اندر صدری میں رکھ دیے, کہا بیٹا جاؤ پڑھنے جاؤ, مگر ماں کی سن لو, جھوٹ مت بولنا. اس قافلے کو گھیر لیا جس میں بڑے پیر صاحب بھی تھے, ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. سب اپنے اپنے بچا رہے, ان کے چینے ان کے چینے ان کے چینے. ایک نے پوچھ لیا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ بڑے پیر بولے ہاں, میری صدری میں 40 درہم رکھے. وہ چور سولا سمجھا یار بچے میں کہاں سے ہوں گے, کہنے لگا اچھا بیٹا چل رکھے, تو بڑے بڑے سے چھین ہی لی. اب پھر سچ بتاؤ. ہاں, وہ پکڑ کے لایا, بولے صاحب یہ بچہ ایسے کہہ رہا جو چوروں کا ڈکیت تھا. ہاں, جو چوروں کا سردار, مطلب صدر صاحب جو تھے ان کے چوروں کے, چوروں کے صدر صاحب کو کیا بولے کہ سردار ہے, ڈکیتوں کا سردار, ہیڈ. اب وہ اس کے بولے صاحب دیکھیو بچہ ایسے سے. بولے کہاں ہے؟ بولے اندر رکھے میری امی نے. بولے اچھا. جب صدری پھاڑ کے دیکھی نا تو نکلے. بولے بیٹا ایک بات بتاؤ, سارے لوگ تو چھپاتے ہیں, تمہیں ڈر نہیں لگا ہم سے؟ بڑے پیر صاحب بولے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا, میری ماں نے بولا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا.
جھوٹ اللہ، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ بولے جب بچے کا یہ عالم ہے تو بڑے ہو کر کے عالم کیا ہوگا؟ چوروں نے توبہ کر لی، ڈکیتوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے۔ اور تم ہو نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں اگل لے ہو۔ یار حد ہو گئی، ذرا سوچو تو۔ ہاں ادھر بیٹھ دو بیٹا، ادھر آ جاؤ، آرام سے پیچھے والوں کو دیکھنے دو۔ ایک شعر پڑھوں، شعر سننا چاہ رہا ہوں۔ اب میری آواز تو اتنی چکنی ہے نہیں جتنی ان شاعر ہو گئے۔ دعا کرو یار۔ کہاں جا رہا بھائی صاحب؟ اچھا میں نہ کرسی بازی بہت تقریر کرنی پڑے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ جب انہوں نے کہا تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا یار؟ کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ آسرا، تم بیٹھے رہو، چلو بیٹھو۔ اب بھی نہیں بولو گے کیا؟ پردھان جی سے مشورہ کر کے کل کو سبحان لگو گے تو آج ہی گاؤں نہ بولو سبحان اللہ، اور اوپر والے منہ تو ڈھک رہے ہیں، یہ نہیں کہ سبحان اللہ بولنا۔ ہاں آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کس کی آج قبول ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جاؤ۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں میری بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آسرا میرے دل کا لا، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، اور عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھیں کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھوا رہا ساتھ میں، پتہ نہیں ایسے اچھے لوگ بیٹھے، پتہ نہیں کس کی قبول ہے۔ کنکروں نے پڑھ ڈالا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، جب حضرت بلال جب غلام تھے امیہ کے ہاں رہتے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا۔ امیہ کیا کرتا تھا؟ مکے کا بہت سڑا ہوا دشمن تھا اسلام کا، سمجھ گئے ہوگے کیا نام تھا؟ شاہد بھائی۔ تو ایسے نیچے لوہے کے کانٹے رکھتا تھا، اس پہ حضرت بلال کو چت لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا اور گھن پتھر پہ مار مار کے پتھر توڑتا تھا۔
اور حضرت بلال سے کہتا تھا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ. تو بلال کیا کہے؟ وہ شاعر نے کہا ہے، کہہ دوں، چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، کیا میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، میرے منہ سے نکلے گا جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں، سب سے بھاری نکلے گا اللہ تعالیٰ کو سلام. اتنا دے میرے مولا، اتنا دے، اس گاؤں میں بہاریں آ جائیں. اور مبارک بات دینا ان کمیٹی والوں کو، ان نوجوانوں کو، ورنہ یہ عمر جو آج یہ جلسہ کر رہے ہیں، ان کے باپ سر اونچا کریں، فخر کریں اپنی اولاد پر. جو آج جلسہ کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، مجھ جیسا گناہگار آیا، اچھے اچھے مولانا اور حضور عدنان میاں پیر طریقت تشریف لائے، اور تم سب جمع. ورنہ اس عمر کے بچے ڈیجو پہ کولے مٹکاتے، کولے. کہیں تم بھی تو نہیں مٹکاتے ہو؟ کیونکہ یہ عمر ایسی ہے، کہیں پتہ چلے سمجھے. کہیں کو میرے بات، ایک بات اور بتاؤں، دھیرے دھیرے کام ہوگا. اگر تم یہ سمجھو، اللہ برکتیں فرمائے، تم یہ سمجھو نا کہ ایک دم یہ مفتی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی تھوڑی موڑی غلطی کر لیں تو معاف کر دیو. یہ نہیں کہ ان کے پیچھے ٹارچر لے کے پڑ جاؤ اور یوں کرو، انہیں ٹارچر کرو، یوں کرو. اچھا جلسے بھی کرا رہے اور یوں کر رہے، اپنے ہی بچے ہیں. کیا تمہیں تبھی اچھا لگیں گے جب ڈھولوں پہ ناچے؟ بولو نہیں نا. تم بھی جڑو، اور حضور عدنان میاں کی جو تحریک ہے اس سے جڑنا. بتاؤں گا آگے. اب بات یہ چل رہی تھی سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ان چوروں نے، ڈکیتوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ مقام توجہ رکھنا. حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ایک ہے جن کا نام سیدنا شہاب جمال اللہ. ان کے خلیفہ در خلیفہ در خلیفہ ایک ہے جن کا نام آتا ہے بیرنگ شاہ ولی. تو ارے ہاں تمہارے یہاں پیلی بھیت میں شاجی میں حضور بھی تو ہیں. پہلے بیرنگ شاہ ولی کی سنا دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بیرنگ شاہ ولی بڑے پیر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کا ایک چاہنے والا، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا، روزانہ میاں کی بارگاہ میں آنے جانے والا. 7-8 سال ہو گئے، اس کی بیٹی جوان ہو گئی. بی بی کہنے لگی اجی بیٹی جوان ہو رہی ہے، رشتہ کہاں سے ہوگا، شادی کیسے کرو گے، اپنے پاس تو چھپر ہے. لیکن وہ میاں کے پاس جانا نہ چھوڑ. بڑے پیر صاحب کا چاہنے والا، وہ دڑیال کا رہنے والا تھا. اس کو لوگ بھورا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ کیونکہ گورے رنگ کا ہوتا نا، گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو دادی نام رکھ دیتی میرا بھورا ہے، بھورا. اور اگر کالے رنگ کا پیدا ہو تو پھپھو نام رکھ دیتی کلوا، کلوا. اچھا بولے ہے کہ نہیں؟ گھر سے ہی نام چلتے ہیں بھورا، کلوا، کوئی دوسرا نہیں رکھتا. ایک دن وہ جا رہا تھا، اسے ایک مولانا مل گئے. مولانا بھی کیسے تھے بتاؤں؟ جن کا پیجامہ کچھ زیادہ ہی اونچا تھا.
اب سمجھ گئے ہو جن کا پیجامہ ہی اوچھا نہیں تھا قسمت بھی اوچھی تھی اس بندے کی. وہ کہنے لگا ارے کیا اس فقیر کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ غوث اعظم غوث پاک بڑے پیر صاحب کیا کرتے رہتے ہو؟ تمہاری جوان بیٹی ہے، میرے مدرسے میں رہتے تمہیں حافظ بنا دیتا، قاری بنا دیتا. تمہاری جوان بیٹی ہے، رشتہ کیسے کرو گے، کھلاؤ گے کیسے؟ بھورا کے دل کو لگ گئی. بھورا جا کر کے وہاں پر بیٹھ گیا اور جیسے ہی وہاں پر جا کر کے بیٹھا میاں کہنے لگے، بیرنگ شاہ ولی بولے بھورا کیا حال ہے؟ بھورا چپ، غصے میں تھا بھورا چپ. پھر کہنے لگے بھورا کیا حال ہے؟ پھر چپ. تیسری مرتبہ میں بیرنگ شاہ ولی بولے بھورا تمہاری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، تمہیں یہ فکر ہو رہی ہوگی کہ رشتہ کیسے ہوگا، شادی کیسے ہوگی. ایسا کرو تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کر کے بسترا کرو، تمہارے گھر مہمان آ رہے ہیں، بیٹی کے رشتے کے لیے رشتہ کر دینا، 7 دن کے بعد بارات بلا لینا. بھورا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میاں یہ بتاؤ تمہیں بھی مل گیا کیا وہ مولانا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے اس نے بڑا ذلیل کیا مجھے. بولے کیا مطلب؟ بولے بہت ہی کچھ کہہ رہے تھے. بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب کیا جو تم کہہ رہے ہو وہی سب باتیں بتا رہے تھا وہ، مجھے لگتا تمہیں بھی پتا چل گیا. میاں بولے مجھے وہ مولانا نہیں ملا مگر مجھے بڑے پیر نے بتایا. بھورا بولا اچھا سرکار جاؤں؟ بولے ہاں جاؤ. اب بھورا سیدھا گھر گیا. گھر جا کر کے بیوی سے بولا دری بچھا دو، بستر کر دو، مہمان آ رہے ہیں، تم بہت کہہ رہی تھی نا اب رشتے والا رہو، 7 دن کے بعد بارات. بیوی سمجھی کہ بھورا کی ہٹ گئی. بیوی کیونکہ اکثر بیویاں یہی سمجھتی ہیں جب کہنا نہیں مانتے شوہر کہ ہمارے شوہر کی ہٹوئی چل رہی ہے، اور شوہر سمجھتا کہ میری بیوی کی ہٹوئی چل رہی ہے، اور دونوں ہٹیلے ہیں دونوں. سمجھ رہے میری بات؟ وہ بیوی کہنے لگی بھورا کی ہٹ گئی. بولی بھورا میاں ایسا کرو تم ٹھنڈا پانی پی لو. ارے بولے پانی چھوڑ جلدی دری بچھا دے. بولی خود ہی بچھا لو. اب بھورا نے دری بچھائی، تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے. اب جیسے ہی مہمان ہے بیوی بولی یار بھورا کی بات تو سچ نکلی. بولی یہ بتاؤ تمہیں پتا کیسے؟ بھورا بولے ہم بھی تو پہنچے ہوئے ہیں کچھ. بیوی سے جب آ رہے تھے بولے اللہ سلامت رکھے، بولے ہم بھی تو پہنچے ہوئے ہیں کچھ. مگر بیوی کس کی ماں ہے؟ سمجھ رہے تم؟ اللہ ہی خیر فرمائے. جو بیوی والے ہیں ان سے پوچھو کتنے دکھی ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ڈر کے مارے نہ بولے، لیکن سب دکھی نہیں. اگر صحیح بیوی ہے نا تو اس کے لیے جنت بھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب معاملہ یہ ہوا مہمان آ گئے. مہمان آئے، رشتہ کر دیا. بھورا نے 7 دن کی تاریخ دے دی. اب 7 دن کی تاریخ تو دے دی، بیوی کبھی مہمانوں کو دے گا تو کبھی بھورا کو، کبھی مہمانوں کو بھورا کو. بھورا نے آج مروا دیا. اب جب مہمان چلے گئے بیوی بولی جی ایک بات تو بتاؤ. بھورا بولے ہاں پوچھو، ہم سے ہی پوچھو. بولی یہ تو بتاؤ تمہارے گھر میں 2 آدمیوں کو کھلانے کا نہیں، 7 دن کے بعد شادی کہاں سے کرو گے تم؟ ارے بولے یار یہ تو میں نے میاں سے پوچھا ہی نہیں. بیوی بولی اچھا میاں کی بولی بول رہے، بہت اڑ رہے تم، میاں کی بولی بول رہے تو. بھورا بولا ابھی آتا ہوں میں. سیدھا میاں کے پاس کہنے لگا حضور رشتہ ہو گیا، تاریخ بھی دے دی، کھلاؤں گا کیا، دعوت کس کی کروں؟ بولے اچھا. تو بولے ایسا کر کتنوں کی دعوت کرنا چاہ رہے؟ بولے حضور آپ کے اوپر آپ بتا دیں. تو وہ میاں بولے بیرنگ شاہ ولی بولے جتنے تو چاہے جا دعوت کر دیے. تو بھورا جب ہواں سے دعوت لگانا شروع کرا بولا حضور آپ کی بھی دعوت. 7 گاؤں کو نوٹ دیا. بھورا بھی بھورا ہی تھا. بولے جب لوٹ پڑ رہا تو پورے ہی لوگ میاں سے کام. 7 گاؤں، اور وہ بھی ایک ایک آدمی کی نہیں، ساری فیملی کی.
وتھ فیملی سارے لوگوں کی دعوت. جتنے گاؤں پڑے 7 گاؤں پڑتے کھوت سے دڑیال دا سب میں کہہ دیا. اب کچھ لوگ بولے یار بھورا کی ہٹ گئی, کچھ لوگ بولے بھورا کی چمنی گر گئی, کچھ لوگ بولے یار اسے مال ہاتھ آ گیا, کچھ بولے یار معاملہ کیا ہے بھائی. 7 دن کے بعد برات آ رہی ہے, تمہاری سب کی دعوت ہے, گاؤں میں اعلان ہو گیا بی بی کو بخار. بی بی بولی میں تو میں کے جا رہی ہوں. کیوں بولی کھلاؤ گے کیا؟ بھورا بولا پریشان مت ہو, کتنی دعوت کر دی ہے. بی بی بولی بھورا بولا 7 گاؤں نوٹ دیے. بی بی بولی سچ میں ہی تم سٹیا گیا, سچ میں 1 آدھ 2 4 آدمیوں کی کر دیتے. میاں اتنا لوگ بولے مجھے کیا پتا, میں نے دعوت تھوڑی کری, میاں نے کرائی ہے تو میاں جانے. اب بھورا جب تیسرے دن گیا بولے سرکار دعوت ہو گئی. بولے کتنے لوگوں کی؟ بولا تھوڑے سے لوگ کر دیے. بولے پھر بھی تو بولے 7 گاؤں نوٹ دیے. میاں بولے 7 گاؤں اور یہ بھی تھوڑے. بولے ہے چڑھ کھلائے گا؟ بولے حضور میں کچھ نہیں جانتا, تم ہی کھلاؤ گے, دعوت تم نہیں کرائی ہے, میں تو کہہ دوں گا سب سے. میاں نے دعوت کرائی. بولے اچھا تیرے گھر کچھ ہے؟ بولے تھوڑے سے چاول ہیں بس, اور کیا؟ اور بولے تھوڑی سی شکر. پہلے بارات کو مہمانوں کو جو کھلاتے تھے نا, مٹی کی پلیٹ میں چاول پکا کے اس پہ پسی ہوئی شکر جس کو بورا بولتے ہیں, شکرانہ, وہ اس پہ رکھتے تھے اور لوٹے کی ٹٹنو سے اس پہ گھی اتارتے تھے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ تھا کھانا. تو بھورا گیا, 2-3 آدمیوں کا انتظام تھا. میاں بولے چل جب تم نے دعوت کر دی جتنا بھی یہ لے آئیے میرے پاس. تو وہ بولا حضور بھی میرے گھر کیا رہے گا؟ ارے بولے لے تو آئیے, تیرے انتظام کر رہے ہو جو پھنسوا دیا تو نے. وہ سارا سامان لے میاں نے سامنے رکھا, دعا کی, غوث پاک سے مدد چاہیے, بڑے پیر صاحب سے مدد چاہیے کہ سرکار ایسے ایسے میرا چاہنے والا, اور اٹھا کر کے جس کپڑے سے وضو بنا کر کے چہرہ پوچھتے تھے وہ کپڑا دے دیا کہ جا پکا لے, اور یہ کپڑا ڈھک دینا, کھلاتے جانا, انشاءاللہ غوث کا غلام کہتا ختم نہیں ہوگا. تم سوچ رہے ہو کہ نا یار ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایک میاں ایسے مل جاتے تو ہماری نودیا کا کام بن جاتا. فری میں ڈھونڈ رہے ہو نا تم بھی. اب بڑی مشکل سے اللہ سلامت رکھے, اب بڑی مشکل سے ہاتھ ملیں گے. اب تو میاں ہی اتنے لٹیرے ہو گئے کہ مت پوچھو, سمجھے, میاں کوئی چاہیے اور. تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ جا, اس نے پکایا, کپڑا ڈھکا, سارے گاؤں والے پہنچ گئے. بولے چلو آج تماشا دیکھیں گے بھورا کے ہے کیا. تماشا دیکھنے جو بھی آ رہے ہیں تو کھانا چلی رہا, جو بھی آ رہے ہیں تو کھانا چلی رہا. بھورا بار بار کپڑے کی طرف جا کے دیکھے. بولے یار کم تو نہیں ہوا, بولے یار کم تو نہیں. اب کھاتے جا رہے ہیں, برات بھی کھا رہی ہے, سارے لوگ کھاتے. کہیں سے قلندر آ گیا, فقیر آ گیا, وہ ٹیڑا بیڑا ڈنڈا لے گیا فقیر. ارے بولے بھورا کے یہاں دعوت چل رہی ہوئی. فقیر آ گیا, اس نے کہا بھر دے پیالہ. اس نے پیالہ چاولوں کا رکھا, شکر رکھی, بولے گھی لوٹ دو. اب جب گھی لوٹا تو کئی لوٹے گھی آ گیا اس میں. اب تو بھورا کی حالت خراب. بھورا بولے یہ ناکا کہاں سے آ گیا. بولے یار اب کبھی نیچے سے دیکھے بھورا پیالے کو, کبھی ادھر سے دیکھے. بولے اس میں جاگا رہا, یہ اتنا چھوٹا لوٹا اتنا بڑا, کئی لوٹے آ گیا. کہا بھورا بھر دے اس کو پیالے کو, لا بھر. اب جب کئی لوٹے آ گیا بھورا کو فکر ہوئی. بھورا کپڑے کے پاس جا کر کے کہنے لگا بیرنگ جوالی میری مدد کرو, مدد کرو. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, اس کا پیالہ ہی نہیں بھرا. کہہ رہا یا غوث المدد. جب 3 مرتبہ پکارا تو دیکھا بیرنگ شوالی سامنے کھڑے. ارے یار پیر بھی ایسا تو مرید بھی ایسا, اور تم جب مرید ہی اتنے بڑے مطلبی ہو, تم جیسے مطلبی نہیں ہو تم تو سبحان اللہ کہو. آگے دیکھو حسان بھائی,
بڑا ذمہ دار شخص ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلام دے. کچھ دنوں پہلے ان کے والد محترم کا وصال ہوگا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب بولے بھورا کیا بات ہے؟ بولے حضور بات کیا ہے؟ پیالہ آ گیا. بولے کیا مطلب؟ بولے بھری نہیں رہا, ناکا ہے ناکا, کئی لوٹے گھی آ گیا, کئی لوٹے. اجا تمہاری سب کی سمجھ میں آ رہی؟ سچ میں جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو, ہوش میں بھی ہو, سننا چاہ رہا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ او بڑے ہوش میں ہو تم بھائی. نودیا والوں, امام صاحب قبلہ کون سی پلا دی ہے؟ توجہ رکھو توجہ. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے دیر آدر ہو, انجیکشن لگانا پڑتا تمہیں. اب وہ اللہ کے ولی کھڑے. دیکھئے شاعر اسلام مدہ خیر الانام غلام غوث غزالی بھی آگئے. یہ پیچھے والے پیچھے والے سمجھ رہے, دیکھ رہے آپ؟ میں کہہ رہا بڑا پیارا پڑھنے والا شاعر ہے, کوئل جیسی آواز ہے. اللہ تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے. آجا اللہ اپنا بیٹھ جائے, اللہ اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے. اچھا آپ ختم کر دیا سنو گے تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے تھے تم لوگ؟ یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے, یہ بھی ہم جیسے مولانا ان جیسے نقیبوں کی غلطی, ان جیسے شاعروں کی. تم سے اتنے ہاتھ اٹھوائے جاتے, اتنے ہاتھ, تمہیں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے سیلف سٹارٹ کر دیا. اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا کرنا. تھوڑی کے ساتھ اللہ کے بندہ یہ تو دیکھو کہاں اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا. اور یہ بھی جو اٹھوا رہے ہیں نا ہاتھ, یہ جو ہاتھ اٹھوا رہے ہیں یہ بھی اپنے لیے نہیں, تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ یہ ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دے آقا کے نام پہ اٹھے تھے اور یہ شہادت دے. تمہارا فائدہ ہی ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اب وہ کہنے لگے بیرن شاہ ولی والے کیا بات ہے بیٹا؟ بھورا کہنے لگا سرکار بڑے برے پھنس گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے پیالہ نہیں بھرتا. بولے کہا چل. اب جیسے ہی لوٹا لے کر کے گئے, وہ قلندر نیچے سے پیالہ لگائے پڑا تھا. بیرن شاہ ولی نے لوٹے سے لوٹنا شروع کر دیا, ادھر پیالہ لگائے پڑا. گھنٹوں گزر گئے, گھنٹوں گزر گئے. اب لوگ تماشا دیکھنے لگے. براتیوں نے کھانا چھوڑ دیا, لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا. نہ تو پیالہ بھرتا ہے, نہ لوٹے کا گھی ختم ہوتا ہے. جب گھنٹوں گزر گئے, نیچے بھی ولی, اوپر بھی ولی, پیالہ بھی ولی کا, لوٹا بھی ولی کا. جب گھنٹوں گزر گئے تو وہ نیچے سے قلندر کہنے لگا اگر صبح تک ڈالو گے تب بھی یہ پیالہ نہیں بھرے گا. بیرن شاہ ولی کہنے لگے میں بھی غوث کے در کا کتا ہوں, اگر قیامت تک لوٹوں گا تو لوٹے کی دھار ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان اولیاء اکرام, مسلک اعلی حضرت. شعر پڑھوں, انہیں حسان بھائی کو دیتے رہی ہو, یہ مجھے دیں گے, بہت امین ہیں. وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. سبحان اللہ, سبحان. پیچھے والے چلو تم تو پیچھے ہی والے ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہارے گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, ان سب کے گھر. واقعی حضرت یہ نودیا والے اتنے پیارے ہیں, جی چاہتا ہے نا کل والے پروگرام میں بھی لے جاؤں, مگر ایک پتیلا آرام سے کھا جائیں گے بریانی. جتنا یہ نظرانہ دیں گے اتنا یہ کھا جائیں گے. تو اس وجہ سے تم یہیں رہو. میں اس لیے بولتا ہوں نا تاکہ تمہارا ذہن فری ہو رہی. حالانکہ تم اتنا تھوڑی کھاتے ہو. کبھی اس میں چلے گئے عقیقے میں یا ولیمے میں تو پھر ڈونگے پہ ڈونگا ہو جاتا. کوئی اتنا تھوڑی کھاتے ہو, کوئی اتنا تھوڑی کھاتے ہو, زیادہ نہیں بس اتنا کھاتے ہو. کہاں
تمہارے لیوری کا لف 52 پیتے ہو گئے. وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, بولو یا غوث المدد. مجمع میں سے نعرہ نہیں لگا. اب میں شعر پڑھتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع میں سے نعرہ کون لگائے گا, اور 2-3 مطلب صرف ایک ہی بندہ لگائے گا, کہ 2-3 کھڑے ہو جاؤ, صرف ایک ہی لگائے گا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. مطلب 12:36 پون بجے تک. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, بولو نا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. اب وہیں سے سلسلہ چلا سیدنا شاہ جمال اللہ سے شاہ درگاہی میں ابلائی, شاہ درگاہی سے سیدنا شاہ احمد علی شاہ ولی, ان کے بعد شاہ جی میاں حضور, جو تمہارے پیلی بھیت شریف میں ایک اتنا بڑا پائے کا ولی, اتنا روشن فقیر, اتنا اپنے ہیں اپنی ذات میں جلوہ سمیٹنے والا اللہ کا ولی, اتنا مقرب بندہ, اللہ اللہ صوم و صلاۃ کا پابند, ایک دن تالاب پہ بیٹھ کر کے وضو بنا رہے تھے. لوگوں ذرا توجہ رکھو, وضو بنا رہے تھے. جب بھی پیلی بھیت شریف جانا ہو شاہ جی میاں سرکار میں ضرور حاضری دینا. وہاں پہ تالاب میں بیٹھ کر کے وضو بنا رہے تھے. انہوں نے وضو بنایا, چوتھائی سر کا مسح کر لیا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. انہوں نے فرض ادا کر لیا. 2 مولانا دور سے دیکھ رہے تھے, وہی مولانا جو اللہ کے ولیوں سے تھوڑا دل میلا رکھتے ہیں, جو تھوڑا اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں. اللہ اللہ سنو, انہوں نے قضیہ فٹ کر لیا, جو کوئی سنتوں کا پابند نہ ہو, نوافل کی کثرت نہ کرے, وہ ولایت سے محروم رہتا ہے, ولایت نہیں مل سکتی. لوگ ان کو ولی بولتے ہیں, یہ فقیر ہے اس نے سنت پہ عمل نہیں کیا, چلو اب چل کے ٹانگ لیتے ہیں, ذرا مسائل پوچھتے ہیں. کیا پتا تھا بیٹا تم نے کتابوں میں پڑھا, مگر انہوں نے نگاہوں سے بھی تو پیا ہے. اللہ اللہ سنو, شاہ جی میاں حضور بہت دور تالاب پر تھے. وہ دونوں مولانا بولے جلدی چلو, فقیر اٹھ کر کے چلا نہ جائے. مگر شاہ جی میاں حضور تالاب
پہ بیٹھے رہ گئے، وضو بنا لیا وہیں پر بیٹھے، دونوں مولانا تیزی سے آئے، ابھی کچھ کہے نہیں تھے، کہنا ہی چاہ رہے تھے، شاہ میاں حضور نے سر کو پکڑا، ہلایا، ادھر کیا، گردن سے الگ کر لیا، کرنے کے بعد تالاب میں پورے سر کو ڈبو دیا، جیسے ہی ڈبویا پھر لا الہ الا اللہ پھر نکال لیا، پھر لا الہ الا اللہ پھر نکال لیا، پھر لا الہ الا اللہ پھر نکالا، گردن پہ رکھ لیا اور کہنے لگے محمد الرسول اللہ۔ اور دونوں مولانا کی طرف دیکھا، وہ دونوں مولانا حیرت میں تھے، یہ فقیر کیا کر رہا ہے؟ دونوں مولانا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگے مسکرا کے، مولانا اب مسا تو چھوڑو، اب تو پورا غسل ہو گیا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی غوث آدم، کرامت شاہ جی میاں حضور، مسلک اعلی حضرت، فیضانی اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو شاعر نے ترجمانی کی، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھوا لوں؟ ڈر گئے، ارے بولو جی، لیکن سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ایک صدر صاحب تھے نا، وہ بیچارے پہلی مرتبہ صدر بنے، جیسے کئی ہمیں بھی ایسے جلسوں مل جاتے ہیں، ان کو زیادہ کچھ معلومات نہیں تھی، تو صدر صاحب تھے تو فارم میں تھے نا، یہی بیٹھے تھے سامنے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، صدر صاحب 10 کا نوٹ لے گئے، بولے سبحان اللہ۔ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں نہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ نوجوان حضرت اتنے پیارے ہیں، اس عمر کے لڑکے جب میدان میں نکلیں گے نا، یہ سب لڑکے، یہ سب کمیٹی والے، تو بہاریں آ جائیں گی، بہار، ورنہ اور یہ اگر ڈیجو پہ ناچیں گے تو پھر شیطانیت آ جائے گی۔ تو اس لیے بیٹا تم یہ جو کام کرتے ہو نا جلسہ، اور یہ بڑے بڑے یہ غلام غوث غزالی اور پھر یہ بڑے بڑے اسٹیجوں بولنے نقابت کرنے والا، اور میں تو چلو کہیں سے بلا لو مجھے، اور حضور عدنان میاں صاحب ہمارے امام صاحب سے پوچھو، یہ بڑے شریف آدمی حضرت امام صاحب کے بلا غزالی صاحب، تو حسان بھائی بتا رہے، اب جملوں سے ہی پتہ چل جاتا نا، جملوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے آدمی نا، صحیح بات، بالکل صحیح بات، آدمی جو دل سے ہوتا نا اس کی یار بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تم اپنے گاؤں پہ نا قسمت پہ ناز کرو، تمہیں امام صاحب ملے تو وہ بھی ایسے ملے۔ میں آیا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، میں یہ دل سے کہہ کے جا رہا ہوں، تم میرے ہاتھ چومو گے میں چلا جاؤں اور دعائیں کروں گا۔ یار ایک ایسے کپڑا ہو، کپڑا نا 10 میٹر کپڑا لے لو، اور لینے کے بعد 2 ٹکڑے کرو 5-5 میٹر کے، 1 میٹر 5 میٹر کپڑا کسی بھائی کا پینٹ کوٹ سلوا دو، اور 5 میٹر کپڑے میں قرآن شریف لپیٹ کر رکھ دو۔ 1 مہینے کے بعد قرآن شریف کا کپڑا نکال کے میں تمہیں دوں کہ لو چومو، تو نہیں چومو گے؟ سارے لوگ چومو گے، آنکھوں سے لگاؤ، یہ بھی چومیں گے، میں بھی چوموں گا، سب چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، ہاں قرآن شریف سے ٹچ ہو گیا، یہی تو ہے نا، اس کے اندر قرآن شریف تھا، اس لیے چوم رہے ہیں، یہ تو وجہ۔ اور پھر ایک بھائی نے جو 1 مہینہ پینٹ رگڑی، سمجھو کیا ہوا ہوگا، وہ پینٹ تمہیں چومنے دوں تو چومو گے؟ اتنی بدبو، تھوکو گے تھوک، بعض نوجوان جوتے کیوں نہیں ہوتا، اے لگتا ہے لیٹرین کی آ رہی ہے، صحیح بتا رہی اتنی بری آتی ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو کے کھانا پسند کرتا ہے۔ کبھی اس طرح میری تقریر سنو گے تو بتاؤں گا، سمجھ رہے نہیں میری بات؟ اب میں وہ تمہیں پینٹ کا کپڑا دوں، پینٹ تو چومو گے؟ کیوں بھائی؟ دونوں کپڑے ایک، دونوں کی کوالٹی ایک، دونوں کی قیمت ایک، دونوں کا کلر ایک، دونوں کی کمپنی ایک، سب کچھ ایک مہینے میں بدل گیا۔ تو مفتی صاحب نہیں، تم کہو گے حضرت اس کے اندر قرآن تھا، اس لیے ہمارے سر کا تاج ہو گئے۔ تو یہ جو امام صاحب ہے نا، معلوم ہے یار اب ان کے اندر قرآن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مت دیکھو کہ کون سے گاؤں کے ہیں، کون سے برادری کے ہیں، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو یار تم نے جب کپڑے کو نہیں دیکھا نا، وہ بھی قرآن تھوڑی تھا کوئی، اس کے اندر قرآن تھا، تو چوم رہے، اب تم ان کے ہاتھ چومنا، ان سے محبت کرنا،
ان سے گلے ملنا. 8ویں دن جب نماز پڑھنے جاؤ نا، برکتیں والی بات بتا رہا ہوں، یہ بات جلدی کوئی بتا کے نہیں جائے گا. جب تم کماؤ نا تو کمائی میں سے 100 روپے 10 20 اکٹھے کرو. جب جمعے کی نماز پڑھو چپکے سے امام صاحب سے مصافحہ کرو، ہاتھ چومو، مصافحہ کرو اور مسکرا کے چپکے سے کان میں دے دو، حضور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تمہارے گھر نا اچھا کھانا بنے، کبھی بھی اچھا کھانا بنے تو یار اکیلے مت کھانا نا، اپنے دسترخوان پر اگر برکت لانا نا، مہمان اپنے امام کو بنا لو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور تم ہو اتنے بھولے ہو، اچھا ویسے بھولے نہیں حضرت، یہ جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں. ویسے بھولے اتنے سیدھے ہو، شادی تک میں امام کی دعوت بھول جاتے ہیں. کب یاد آئیں گے امام صاحب؟ تیجے میں، 10ویں میں، 40 فاتحوں میں. امام کی قلعی کر کے رکھ دی ہے تم نے. کس چیز کا امام تھا تم نے بنا کیا دیا؟ ذرا سوچو. تم برکتوں والی چیزیں اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو. جس کے گھر بھی کھانا اچھا بنے، تمہارا دل چاہ رہا ہے یار میں آج باہر جاؤں، میں اپنے دسترخوان پہ برکتیں رحمت ہوں گی نا، تو اگر کوئی مہمان ہے اور اچھا ہے، اور پھر تم اپنے امام کو مہمان بنا لو ایسے کو جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین. ایک مرتبہ اگر قرآن شریف کی ایک آیت کسی کاغذ پہ لکھ دو، گھر میں ٹانگ دو، نور ہی نور ہوتا. حافظ قرآن کے سینے میں 6666 قرآن کی آیت، جدھر کو چلا جائے برکتیں ہی برکت. بے شک بے شک، سبحان اللہ. کرو گے ایسا؟ کرو گے؟ حالانکہ اس سے پہلے میری امام صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی حضرت، مگر بعض بندہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے ان کمیٹی والوں نے دل جیت لیا، سمجھے؟ اور یہ سب آپ کی بھی کارکردگی ہے. سجانے والا الگ ہی ہوتا ہے، سجاتا ہے. پھول تو الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب مالی اس کو بناتا ہے نا تو پھر بنتا ہے وہ مالا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ایسا کرو کہ اپنے گاؤں میں بہارے لاؤ، جدھر سے گزرو سلام کرو. اور تمہارے نا ان کمیٹی والوں کو دیکھو، اتنی اونچی شخص حضور عدنان میاں گلہ. نوجوانوں ان کی تحریک سے جڑ جانا، جڑ جانا، جڑ جانا، جڑ جانا. یہاں بھی تم علماء کے ساتھ میں رہو گے اور حشر کے میدان میں بھی علماء کے ساتھ رہو گے. اب وہ کہنے لگے حضور آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو شاعر کیا بولا؟ تو نے پی پیالوں سے، کیا بات. بیٹھے رہو. تو نے، مجھے لگ نہیں رہا پہلی مرتبہ آیا ہوں. اور یہ والے جو بیٹھے حضرت آپ کے پیچھے، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے دھیان سے سننا ہے. تمہارا میک بھی لاجواب ہے. کہاں کا میک ہے؟ بہت بڑھیا. کیا نام ہے تمہارا؟ ارے کہاں دیکھ رہے ہو میک والے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مناظر. ہاں. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی غوث آدم، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بہت فرق ہے بہت فرق ہے ساقی تیرے میرے پینے، میرے تیرے پینے. سبحان اللہ. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں، اور جسم
جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ، اتنا دے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں جو بہتر ہیں۔ اب آپ کے سامنے حسان بھائی اعلان کریں گے، اور ہندوستان کا ٹاپ کا شاعر ہوگا، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کر لو، پڑھیو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور ایک بات اور سنو، اگر میں جاؤں گا نا تو کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا، جی سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بھی کمیٹی والے ایک آدھ دو تو جا سکتے ہیں، بس باقی کوئی نہیں جائے گا، سمجھے؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آقا کی محفل میری وجہ سے بگڑے۔ تم چاہو گے مجھے گناہگار بنانا؟ بولو چاہو گے؟ میری مدد کرو گے؟ تو بس آقا کی تعظیم، آقا کی محفل ہماری ذات سے کہیں بلند و بالا، سمجھ رہے میری بات؟ تم نے اگر ایسا کام کیا تو میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا، تمہیں دعائیں تو لینا ہے نا؟ بولو انشاءاللہ، یہی بیٹھے رہنا، کوئی مجھ سے مسافہ نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو میں نک چڑھا ہوں، مسافہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کبھی عید کو ہی ہو تو گلے میں لوں گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ مسافہ بہت کرتا ہوں میں، مگر ابھی میری بیچ میں تقریر ہوئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی محفل کو بگاڑو گے نہیں۔ بولو نہیں بگاڑو گے نا؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا